قرآن میں آیا کہ شہید زندہ ہے تو نبی بھی زندہ ہے، تمام انبیاء حضور کے پیچھے نماز بھی ادا کی، تو اسے تمام میں کیا زندہ ہونا صاحب؟ تو کون کہتا ہے نبی زندہ نہیں ہے اور شہید زندہ نہیں ہے؟ یہ تو سوال ہی ختم ہو گیا. ہم زندہ مانتے ہیں، ہمارا اختلاف صرف یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی نہیں آخرت کی ہے. اگر دنیا کی ہوتی تو شہید کی بیوہ دوسرا نکاح نہ کرتی. جی، غزوہ موتا کے اندر اگر جعفر طیار شہید ہوئے ہیں تو ان کی بیوی اسما بنت امیس کے ساتھ حضرت ابوبکر نے شادی کی ہے. تو اگر حضرت جعفر طیار زندہ تھے، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ انہیں جنت میں 2 پر دیے گئے ہیں، تو زندہ خامند کی عورت اگر کسی اور مرد کے ساتھ شادی کر لے تو اسے کیا کہا جاتا ہے پھر؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ اور نہیں جی او زندگی ہو رہا ہے، بس آیا نا اور داڑ تھلے آگے نسارے ہوں آنے والی تھان تے آیا نا. ہاں اور ہے بس اور ہی ہے نا، یہی تو کہہ رہے ہیں نا. کیوں پھر دھوکہ دیتا ہے کہ جی زندہ بندے سے جب ہم کوئی کام کر سکتے ہیں تو ایک مرے ہوئے بابے سے یا شہید سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ وہ بھی تو زندہ ہے. ہاں ان چیز بعد ہی منگی، پہلے وہ سنانی دی فکر کر. ہاں اور نصیحت نہیں ہو کسی نال. ہاں آیا نا داڑ تھلے. اب رہ گئے انبیاء. انبیاء کی بیویاں جو ہے نا وہ انبیاء کی وفات کے بعد شادی اس وجہ سے نہیں کرتی کہ آپ یہ پلی لینا شروع کر دیں کہ انبیاء زندہ ہیں، نہیں، اس لیے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں. اگر وہاں بھی یہ رشتہ نہ ہوتا تو نبی کی بیویوں کو بھی اجازت ہوتی کہ وہ حضور کی وفات کے بعد شادی کر لیتی. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ حضور کی وفات کے بعد تم ان کی عورت میں سے کسی کے ساتھ شادی کرو. اور یہاں تک فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. وہاں پہ بھی نبی کا آخرت کی زندگی میں زندہ ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ نبی کی بیوی جو ہے وہ ان کی وفات کے بعد شادی نہیں کرے گی، بلکہ ان کا امت کا ماں ہونا ہے. ہاں ورنہ مجھے بتائیں جعفر طیار کی جو تھی بیوہ، انہوں نے نکاح کیا سیدنا ابوبکر کے ساتھ، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ محمد بن ابی بکر کی پرورش مولا علی نے کی ہے. ہاں یہ مولا علی کے 2 بڑے لاڈلے بیٹے تھے جو یعنی ماں کی طرف سے آپ سمجھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی اہل البیت کے ساتھ قریبی تعلق تھا ماں کی طرف سے، ورنہ حضرت علی کی وہ حقیقی اولاد تو نہیں تھے. جعفر بن ابی طالب اور محمد بن ابی بکر. جعفر کو اپنی بیٹی بھی دے دی زینب سلام اللہ علیہا، اور محمد بن ابی بکر تو آپ کو پتہ ہے ہر وقت مولا علی کے ساتھ ہی تھے، تو جنگ جمل میں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کو بھی سمجھاتے تھے. تو اب حضرت ابوبکر کی اولاد اسما بنت امیس سے، پھر حضرت ابوبکر جب فوت ہوئے تو اسما بنت امیس کے ساتھ مولا علی نے نکاح کیا. تو اگر شہید زندہ ہونے کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ فزیکلی زندہ ہے، تو جعفر طیار کی بیوی اسما بنت امیس ان کی شہادت کے بعد یکے بعد دیگرے مختلف خامدوں کے عقد میں نہ جاتی. یہ آخرت کی زندگی ہے، اور قرآن نے واضح حکم فرما دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے اس زندگی کا. جب اس زندگی کا شعور ہی نہیں ہے، پھر اس زندگی کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا جس طرح ہم زندہ ہیں، یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. یہی ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے. پڑھتے تو قرآن سے شہید زندہ ہے، جب یہ قرآن سے پڑھ رہے ہو تو آگے یہ بھی پڑھو نا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے. احمد بریلوی صاحب نے ملفوظات شریف کے اندر ان کے بیٹے نے یہ جمع کیا ہے کہ ان سے یہی سوال ہوا، یہ آپ نے پرچی میں مجھ سے سوال کیا نا کہ نبی بھی زندہ اور ولی بھی زندہ تو شہید بھی زندہ. انہوں کو جو پوچھا گیا نا 10 فرق، انہوں کا فرق یہ ہے کہ عام ولی ہے وہ تو زندہ ہے، لیکن نبی کی قبروں میں ان کی بیویاں بھی ان پہ پیش کی جاتی ہیں، وہ شباشی فرماتے ہیں. اس سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت کے یہ پھول جھڑے ہیں، اور دلیل انہوں نے دی کہ ہمارے جو بزرگ تھے عبد الباقی زرقانی وہ فرماتے ہیں، قرآن و سنت نہیں فرماتے ہیں. ہاں